السلام علیکم ناظرین، گھوسی عزاداری ٹی وی کے ناظرین کو سب سے پہلے میں سلام ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آج آپ کو ایک ایسے ٹاپک سے روشناس کرانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے گاؤں گھوسی میں جو چیلم کے حوالے سے 19 سفر کو ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک مجلس سید الشہداء برپا کی جاتی ہے. اس میں تبرک حسین کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ تبرک جو ہے بالکل مخصوص اور الگ طریقے کا تبرک ہے، جسے ہم شیرمال کے نام سے جانتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. اسی تبرک کے حوالے سے آج ہم آپ کے خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے وطن کے، اپنے علاقے کے علامہ مظاہر حسین سے یہ سوال کریں گے قبلہ سے کہ یہ جو تبرک حسین ہے، ہر جگہ تبرک کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ جو تبرک ہے، یہ جو شیرمال ہے، یہ بہت قدیمی روایتی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے دیکھ رہے ہیں کہ تبرک میں شیرمال بڑھتی ہے. آخر اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا ڈاکٹر فیروز صاحب، آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے یہ روشناس کرانا مقصود ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس تبرک میں جتنی زیادہ یعنی تیاری میں زحمت ہو، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. چنانچہ تمام روایات پہلے جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں اکثر و بیشتر جب کوئی چیز تیار ہوتی تھی، تیار کرتے تھے لوگ، تو اس کو خود اپنے ہاتھوں سے، ایک تو اپنے ہاتھ سے تیار کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تقدس، جو پاکیزگی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پوری زحمت کے ساتھ، جس طرح سے حج ایک عظیم عبادت اور بہت ثواب اس میں اسی لیے ہے کہ اس میں زحمات زیادہ ہیں. اب یہ کل شام سے خمیر تیار ہوا ہے اور صبح 4 بجے بھور سے سبھی لوگ اس میں مشغول ہیں، اور یہ جب تک نصف شب سے آخر تک بھی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ تیار ہوتا رہتا ہے. خاصیت یہ ہے کہ اس کو ٹوٹ کے گرنا نہیں ہے، بے حرمتی نہیں ہونا ہے، اس لیے اسے لائق کیا گیا. اس سے پہلے یہ بہت قدیمی چہلم یہاں کا ہے، اور جیسے کہ تاریخ عزاداری گھوسی میں ہے کہ اس کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تقریباً 350-400 سال سے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ 700 سال پرانا یہ جو ہے وہ یہاں کی عزاداری اور یہ سب چیزیں ہیں. پہلے یہ بڑھتا تھا ڈھکنی میں گوشت اور اس طریقے سے نان مٹی کا، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ گرتا ہے اور کچھ نہ کچھ بے حرمتی ہوتی ہے. بہرحال یہ سب سے عمدہ یعنی پلاؤ بھی ہے، لیکن وہ بے حرمتی ہوتی، گرتی ہے. اسی طرح سے اور بھی کوئی چیز ہے، اور یہ اچھا تبرک اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ اس کو عیار یعنی آس پاس کے لوگ، مضافات کے لوگ اور قرب و جوار کے لوگ، سبھی لوگ بغیر کسی اس کے یعنی اس میں کسی طرح کی بے حرمتی کے آ کے اور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور شوق سے لے کے جاتے ہیں. خود مبارک پور کے مومنین اس کی بہت خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے یہ جو ہے وہ تبرک کہیں پہ بھی تیار نہیں ہوتا. اس میں کافی میوے ڈالے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں گھی وغیرہ، اور یعنی بہت دور دور تک ہم لوگ بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. شیرمال مشہور ہے الہ آباد کی، لیکن وہ بھی اس کو کھانے کے بعد اس تبرک کی تعریف کرتے ہیں. حضور، ایک سوال اور یہ ہے کہ یہ جو تبرک حسین تیار ہو رہا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ان کا رول کیا ہے؟ ہم نے بتایا آپ کو کہ اس کو کم سے کم، جیسے کل رات سے تیار یہ ہو رہا ہے، بتا چکے ہم، کل رات سے یہ ہو رہا ہے، اور آج رات کے جس حصے تک یعنی عموماً صبح ہو جاتی ہے تب تک یہ تیار ہوتا ہے. اور اس میں پوری ایک انجمن اور اس کے علاوہ بھی جو ثواباً شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام مومنین جوان کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں یعنی اس میں شامل رہتے ہیں. کتنے اس کو تیار کرنے میں بھی شامل رہتے ہیں، اور کتنے لوگ رات میں جاگ کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان جوانوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں. اور حضور، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تبرک ہے، جو
ہم تیار کرتے ہیں یہ ایک سائز کا بھی ہوتا ہے اور ایک وزن کا بھی ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی درست اس لیے ہے کہ جس طرح سے یہ تبرک یعنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ مجمع کتنا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے حساب سے مثلا کتنے کنٹل پکتے ہیں ہر سال، اور اس کے اعتبار سے یہ جو لوئی بولا جاتا ہے اس کا ایک وزن اندازہ گیری سے ہوتا ہے، تول کے نہیں ہوتا لیکن اندازہ گیری سے ہوتا ہے، چھوٹی بڑی بھی نہیں ہوتی، جو پھیلاؤ ہے جو اس کا بود ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر آدمی کو مساوی یہ تبرک لگتا بھی ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو تبرک تیار ہوتا ہے یہ لگ بھگ اگر تعداد میں دیکھا جائے تو کتنی ہو جاتی ہوگی؟ ارے 12-14 ہزار 12-14 ہزار جو تبرک کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک سوال اور یہ رہ گیا ہے کہ حضور اس میں جو یہ لوگ بیچارے جو کام کرتے ہیں یہ کل رات سے لے کر کے اب تک میرے خیال سے نصف شب تک یہ کام کریں گے، اس کو نصف شب سے زیادہ، اس سے پہلے زیادہ تر 2 بجے تک یہ ہوتا ہے۔ اور تبرک اگر کسی بھی طرح سے کسی وجہ سے مثلا کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو صبح کا بھی وقت ہو جاتا ہے اکثر۔ تو یہ تقریباً 3 انجمنیں ہیں جو تبرک کا اہتمام کرتی ہیں، ویسے تو مجلسیں کئی ہوتی ہیں لیکن 3 انجمنیں ہیں جو شرمال کا اہتمام کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ تبرک جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور لے رہے ہیں یہ تبرک زیر اہتمام انجمن معصومیہ قدیم رجسٹرڈ جو اس گاؤں کی ایک قدیمی انجمن ہے، لفظ قدیم ہی سے ہے، اس کا یہ کیمپس ہے اور اس میں یہ تیاری اس انجمن کی جانب سے جو کل چیلم برپا ہوگا، مجلس چیلم ہوگی، اس کے لیے تبرک۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نیم تلے انجمن سجادیہ کا بھی اسی نہج سے تیار ہوتا ہے، ادھر دست معصومیہ قدیم کا بھی تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی ہیں اسی تبرک کو ترجیح ہے اور جتنے بھی لوگ مومنین ہیں اس سے خوش ہیں اور بے حرمتی سے یہ بچاتا ہے اور ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے یہی تبرک۔ اس کا مطلب یہ بہت قدیمی ہے، یہ تبرک جو ہے بہت قدیمی ہے، اور یہ جو مجلس سرکاری عید الشہداء جو 19 صفر کو برپا ہوتی ہے، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک پہچان کا بھی ذریعہ ہے کہ جو تبرک جو ہے تمام کیا جاتا ہے وہ شرمال ہوتا ہے۔ ہاں، تبرک کے ذریعے سے بھی اس کی پہچان ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جیسے آس پاس میں پہلے 19 اور 20 ہم لوگوں کے آج بھی ہم ہی لوگوں کے یعنی گھوسی کی سرزمین ہی میں 19 اور 20 کو منایا جاتا ہے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے کہیں کے اوپر سب کو منانا ہے، امام حسین صاحب مانے تو مثلا جیسے مبارک پور میں 21 کو منایا جاتا ہے، 20-21 ان کے یہاں کی تاریخ۔ ابھی قدیم نہ صحیح لیکن وہ بھی مناتے تھے، پاس میں جمال پور سادات کی آبادی ہے، وہ لوگ 18 کو اب مناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 17-18 سے، لیکن ہمارے یہاں کا گھوسی کا چیلم 19 اور 20 ہے۔ چلیے ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ کہ علامہ صاحب نے اس قدیم تبرک کے اوپر ہلکی پھلکی چھوٹی سی روشنی ڈالی۔ آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے تبرک حسین کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے جس کو ہم دیکھ لیجیے آدمی لوئی بولتے ہیں، میرے خیال سے یہ بنائی جاتی ہے اس طریقے سے، سب سائز میں آپ کو ملے گی۔ آپ آگے آ جائیے تھوڑا سا، اور یہ دیکھیے اس طریقے سے جو ہے بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اہتمام اس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کئی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو کر کے اس طریقے سے تیار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ہٹ جاؤ بھائی۔ اس میں اس طریقے سے تندور ہے جس میں یہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں ڈالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مکمل طریقے سے آپ کی شکل آپ کے سامنے اس طریقے سے تیار ہو جاتی ہے۔ کتنی سافٹ ہے، اسی طریقے سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ آئیے آپ کو اور آگے دکھا دوں۔ دیکھیں اس طریقے سے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس کو جو ہے تیار کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، سب جو ہے مل جل کر کے اس تبرک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آئیے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کروا رہا ہوں کہ جن کے انڈر میں اور جن کی سرپرستی میں اور جن کی نگرانی میں یہ سارا پروگرام جو ہے ہینڈل کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ مین ہے نظر مجتبیٰ صاحب، انہی کے سرپرستی میں اور انہی کی دیکھ ریکھ میں یہ جتنا بھی تبرک حسین کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ جتنے کاریگر اور جتنے بنانے والے ہیں سب انہی کے انڈر میں ہیں اور سب انہی کے سرپرستی میں۔ یہ بہت خاص آدمی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے۔ یہ بہت خاص ہیں، انہی کی وجہ سے جو ہے یہ انجمن معصومیہ قدیم رجسٹر کے جو تبرک کا اہتمام ہوتا ہے انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مین ہی یہی ہے، خاص یہی ہے۔
उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और इस टॉपिक पर ये एक मुख्तसर सी वीडियो है, इस शिरमाल के बारे में और इस कदीम रिवायत के बारे में हम आपके सामने जो है पेश करना चाहते थे, और आज हमने पेश कर दिया। वक्त नहीं है, वरना अंजुमन दस्ते मासूमिया कदीम में भी इसका एहतमाम है और अंजुमन सज्जादिया में भी एहतमाम है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल आपके सामने रूबरू होंगे।